الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب زدني علما رب زدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. ٹھیک ہے توحید چیپٹر 50 ادیبہ ہے کلاس میں ادیبہ جی ہاں ادیبہ کلاس آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے دونوں کلاسز میم والے بھی اور ابھی ایک ہی کلاس ہوئی تھی آپ ہی کے ساتھ ہوئی تھی پرسوں، اس کے علاوہ کوئی کلاس نہیں ہوئی. آج نہیں ہوئی تھی کلاس اچھا آج لائٹ کٹ گئی تھی نا اس وجہ سے جی ٹھیک ہے تو وہ کلاس اگر سمجھ میں نہ آئے عائشہ باجی یہ آپ کی ذمہ داری ہے ان کو جو ہے آپ لوگوں کا جو پرسنل گروپ ہے اس میں ایڈ کیجیے. جی سر انشاءاللہ. بس مجھے 1 منٹ دیجیے آپ لوگ 1 منٹ. اچھا یہ حدیث جو ہے نا میرے خیال سے یہ ضعیف ہے لیکن آپ اس کو سن لیجیے تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے. ہاں یہ ضعیف حدیث ہے بہرحال لیکن سنیے ضرور ٹھیک ہے. تو 12 سنگھا جو ہے اس کے سر پہ بنا دوں گا جن کی وجہ سے یہ بچہ تمہارا پیٹ چیر کر نکلے گا. میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا ایسی باتیں کر کے انہیں خوب ڈرایا دھمکایا اور کہا تم اس بچے کا نام عبد الحارث رکھنا. چنانچہ آدم اور حوا نے اس کی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا. حوا دوبارہ حاملہ ہوں تو شیطان نے آ کر پھر وہی بات کہی لیکن آدم اور حوا نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور بچہ مردہ پیدا ہوا. پھر جب حوا تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی تو شیطان پھر آیا اور وہی باتیں کرنے لگا. ان کے دل میں بچے کی محبت پیدا ہوئی اور انہوں نے بچے کے ولادت کے بعد اس کا نام عبد الحارث رکھ دیا یعنی جعل له شرکا فیہا اتاہم ہے نا. اس کے معنی یہ یعنی اس آیت کا تفسیر میں یہ بات کہی جا رہی ہے لیکن یہ آیت یہ ضعیف حدیث ہے ابن ابی حاتم کا اور یہ پورا واقعہ جو ہے وہ ضعیف کا سلسلہ ہے. ٹھیک ہے اس کو نہیں لکھنا ہے اور نہ ہی ذہن میں رکھنا ہے. جب سورہ آراف میں آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا تو اس میں یہ آیت بھی آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فل ڈسکس ہوگا. اب ابن حاتم نے اسے سند صحیح قتادہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے. وہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ آدم اور حوا نے شیطان کا صرف کہا مانا تھا اس کی عبادت نہیں کی تھی. آپ امیجن کر کے آپ سوچ بھی پا رہے ہیں اس چیز کو کہ آدم اور حوا نے صرف شیطان کی بات مانی تھی. کہاں سر جب پیڑ کا پھل کھانے سے منع کیا تھا. عبادت تو نہیں کی تھی شیطان کی لیکن اس کی بات مانی تھی. نیز ابن ابی حاتم ہی نے بسند صحیح مجاہد رضی اللہ عنہ سے رحمہ اللہ سے اس کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ آدم اور حوا کو کشدہ تھا کہ ماں بدن ہمارا بچہ انسان نہ یعنی وہ ڈر تھا. حسن بصری رحمہ اللہ اور سعید رحمہ اللہ سے بھی اسی قسم کا اقوال ہے. اب کچھ چیزوں کو سمجھیے. ہر وہ نام جس میں عبیدیت کی نسبت غیر اللہ کی
तरफ हो, हराम है। ठीक है, अल्लाह के अलावा, अब जैसे अब्दुल रहमान, ये नाम अल्लाह को बहुत पसंद है, अब्दुल्ला ये नाम अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन अगर हम यही नाम नौजुबिल्ला रखें, अब्दुल काबा, मैं काबे के नाम ले, या अब्दुल कुरान, तो ये शिरक है, क्योंकि हम कुरान की इबादत नहीं करते, हम काबा की इबादत नहीं करते, हम अपने रब की इबादत करते हैं, और रब का हुक्म है कुरान पढ़ना, तो वो इबादत में शुमार है ना। कुरान पढ़ते हैं तो वो इबादत होती है, ना कि हम कुरान की इबादत करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? जी सर। जी सर। जी सर। तो सूरत दूसरी बात जो आप लोग गौर करें कि सूरह आराफ की आयत नंबर 190 मैंने आप लोगों के सामने बयान किया, जिसमें शिरकिया नाम से मना किया गया, शिरकिया नाम नहीं रखना है। बच्चा पैदा होता है, लोग नाम अजीब व गरीब रखना शुरू कर देते हैं, अजीब व गरीब, उनको पता नहीं होता लेकिन फिर भी रखते हैं। बहरहाल नाम बहुत मानेखेज होना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मैंने खदीजा का नाम रखा है ना, इससे पहले बहुत से लोगों का नाम रखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो किस्सा कहानी जो मैंने बयान किया आप लोगों के सामने, जिसका जिक्र है, वो सिर्फ नाम रखने के हद तक था, हकीकी शिर्क नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा ने, ये कहानी जो कही जा रही है ना कि अब्दुल हारिस रख दिया गया था, है ना, तो ये किस्सा तक था, सिर्फ हकीकी उसमें नहीं था कुछ भी। किसी के हाँ सही हो, तंदुरुस्त बेटी पैदा हो, किसी के यहाँ अगर बेटी पैदा हो, तंदुरुस्त पैदा हो, तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। बेटा पैदा हो वो भी, बेटी पैदा हो तब भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आप देखेंगे अक्सर बच्चे पैदा होते हैं वो कमज़ोर पैदा होते हैं, कुछ तो यानी ऐसी हालत में होते हैं कि उनको फौरन शीशे में डाला जाता है ताकि उनको प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट मिल सके। अगर अल्लाह सही और सालिम औलाद दे रहा है, तंदुरुस्त दे रहा है, तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ठीक है, असलाफ उम्मत शिर्क फिर ताआती और शिर्क फिर इबादती में फर्क करते थे। ठीक है, इंसान के साथ शिर्क और अल्लाह की इबादत, इसमें फर्क है, और यही इंसान को समझना चाहिए। चलो चैप्टर 50 कंप्लीट, चैप्टर 51 अस्माए हुस्ना का बयान, अस्माए हुस्ना का बयान। अस्माए हुस्ना का बयान, देख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। इरशाद इलाही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है सूरह आराफ में ही आयत नंबर 80। ठीक है, और अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे नाम, बस तुम उसे उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में इल्हाद यानी कजी करते हैं, कमी महसूस करते हैं। ऐसे लोग, अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों को छोड़ दो। एक मिनट, खदीजा क्या बताया मैंने? अस्माए हुस्ना, अस्माए हुस्ना बताया वो? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। अस्माए हुस्ना जो है, अस्माउल हुस्ना कहते हैं उसको, ये जो अल्लाह के खूबसूरत खूबसूरत 99 नाम है ना, उसको बोलते हैं अस्माउल हुस्ना। और अस्माउल हुस्ना में ये नाम किसी भी इंसान के लिए नहीं रख सकते, किसी जानवर, किसी परिंदे, किसी को नहीं रख सकते, क्योंकि ये अल्लाह के नाम है। जैसे अल्लाह का नाम है खालिक, अक्सर लोग रख देते हैं मर्दों का नाम खालिक, जबकि खालिक नहीं, अब्दुल खालिक, अल्लाह का बंदा,
پیدا کرنے والے کا بندہ. خالق مطلب پیدا کرنے والا, ٹھیک ہے. مالک, عبد المالک, نہ کہ صرف مالک, لوگ اپنا نام رکھ لیتے ہیں مالک, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے لوگ رکھ لیتے ہیں شہنشاہ, جبکہ شہنشاہ اللہ کا نام ہے. آپ بادشاہ رکھ سکتے ہیں لیکن شہنشاہ نہیں رکھ سکتے اپنا نام, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ کا نام کیا ہے؟ مدبر ہے نا, حی القیوم, ذوالجلال والاکرام ہے نا, رحیم, کریم, یہ سب اللہ کے نام. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. چلیے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کا منع شرک نقل کیا گیا. الحاد مطلب شرک. شارک رانا کون ہے؟ کوئی آپ لوگ آپ میں سے کسی کو جاننے والا ہے؟ شارک رانا, آپ میں سے کیوں کسی کا جاننے والا ہے شارک رانا جو کلاس میں ابھی انٹر ہونا چاہتے ہیں؟ اس وقت انٹر کرنے کا کوئی مطلب تو بنتا نہیں. بہرحال چلیے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں الحاد کا معنی, الحاد جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک. ہاں, شرک نقل کیا گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی کا قول ہے کہ مشرکین نے اللہ سے اللات ہے نا, اور اللات سے العزیز سے العزا مشتاق کیا. لات اور عزا کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ جی سر. اللہ کے نام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا؟ نام میں جو ہے تبدیلی کیا, اللات, لات, اور اسی طریقے سے العزیز سے العزا, جبکہ اللہ کا نام ہے اور العزیز اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, یہ ابن ابی حاتم میں ہے. حدیث نمبر مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی میں ڈھونڈوں گا. ٹھیک ہے. بہرحال اماش کا قول ہے کہ اسماء الہی میں الحاد سے مراد یہ ہے کہ وہ ان میں سے ایسے ناموں کو بھی داخل کر جاتے ہیں جو اس میں شامل نہیں ہیں. اب جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اس کا بیان سن لیجئے. سورہ اعراف آیت نمبر 80 کا صحیح بخاری میں ہے, کتاب الدعوت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء صفات نام ہیں, جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ایک دم مشہور حدیث ہے. اللہ ایک ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. جامع ترمذی میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء صفات بیان ہوئے ہیں. 99 اسماء صفات میں آپ لوگوں کے سامنے دکھاتا ہوں. تو پھر ہیں آپ لوگ تو اللہ کے نام کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. ٹھیک ہے, جو اللہ کا صفاتی نام ہے 99 اللہ کے نام ہے, اگر آپ اس کا حفظ کر جائیں تو آپ کو اللہ کبھی بھی جہنم میں نہیں جلائے گا. ٹھیک ہے, چلو میں آپ لوگوں کو وہ نام دکھا دوں. میننگ کے ساتھ آپ ایسے یاد کر لیجئے لیکن میننگ ذہن میں رہے. دعا میں بہت کام آتا ہے. دعا جب آپ کریں گے اور اللہ کے ان ناموں کے ساتھ جب بیان کریں گے تو اللہ رب العزت دعاؤں کو سنتا ہے. دیکھیے اللہ کا نام جو ہے 99 نام ہے, اور رحمان, الرحیم, المالک, القدوس, السلام, المؤمن, المحیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, الخالق, الباری, المصور, یہ سارے اللہ کے نام ہے. الغفار, القہار, سب اللہ کے نام ہے. الوہاب, الرزاق, فتاح, علیم, قبیر, باسط, کافر, رافع, معز, یہ سب اللہ کے نام. اچھا اب امیجن کر کے دیکھیے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا کیا نام رکھیں؟ ارے بھائی اللہ کے اتنے خوبصورت نام ہے, صرف عبد لگا دو.
عبد لگا دو بس. عبد الرافع, اللہ کا نام رافع, عبد الرافع. عبد الباسط, یہ اللہ کا نام, خوبصورت خوبصورت نام ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلیے. اب اس باب میں, اس چیپٹر میں کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسما کا اس بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے سب نام اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اسماء حسنہ کے ذریعے دعا مانگنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو اور اپنی دعائیں مانگو. جب ہم اللہ کو اللہ کے خوبصورت ناموں سے پکار کر دعا کرتے ہیں, اللہ رب العزت ہماری دعا ضرور سنتا ہے. اچھا, لائیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں, جب اللہ سے آپ شدت سے مانگتے ہیں نا تو وہ رب سنتا ہے. عائشہ باجی ہیں کلاس میں, 2-3 دن پہلے یہ ہمارے یہاں آ کر بیٹھی تھی. ان کو اپنے بیٹے کی بہت یاد آ رہی تھی, شدید یاد آ رہی تھی, اور یہ رو رہی تھی. حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اپنے بچے کی آواز سنائی دی تھی. ان کے بیٹے جو ہیں وہ اپنے دادا کے یہاں تھے, اور میں نے ان کو بولا کہ آپ اللہ سے شدت سے دعا کیجیے, انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دلوں کا حال ضرور سنتا ہے اور ماں کی دعا جو ہے وہ رد نہیں کرتا. اسی رات انہوں نے پتہ نہیں انہوں نے دعا کیا, اللہ عالم, لیکن دوسرے دن بیٹے کا خود کال آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں. عائشہ باجی صحیح بات ہے. بالکل سر, میں نے اللہ سے ہی دعا کی تھی سر, اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی سر, الحمدللہ. تو وہ سنتا ہے, تو وہ اللہ سمیع ہے, اللہ سننے والا ہے. ٹھیک ہے, اور سمیع علیم ہے, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ خبیر ہے, اللہ ہر چیز سے خبر رکھتا ہے. ٹھیک ہے, تو انسان میں وہ شدت ہونی چاہیے, آپ اللہ سے ہر بات منوا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے, اللہ سے بچے کی طرح گڑ گڑا کر مانگو. ٹھیک ہے, ہم بچہ بن ہی نہیں پاتے, اللہ چاہیے, جبکہ وہ ہر رات منادی سے اعلان کروا ہے کوئی مانگنے والا. وہ اتنا خوبصورت رب ہے, اس کی صفات کیا بیان کرو. اللہ اکبر. بہت میرا سب سے اچھا دوست ہے. آپ لوگ بھی اللہ سے دوستی کر لیجیے, اگر فائدے کا سودا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سے دوستی کیجیے. اور وہ ایسا دوست ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا, اس کی دوستی بہت پکی ہے الحمدللہ. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اسماء صفات کے ذریعے دعا مانگنے کا حکم آیا ہے, اور جو جاہل اور ملحد ان کا انکار کرے ان سے معارضہ نہیں کرنا چاہیے, بحث مبالغہ مت کیجیے. اور بات کہ اسماء الہی میں الحاد کا تفسیر بیان ہوا. الحاد مطلب بتائیے کیا ہے الحاد؟ سر الحاد شرک. شرک. ہاں, کمپٹیشن آپ لوگوں کو ہونا چاہیے ایک دوسرے میں کہ فوراً مائک آن کریں اور فوراً, وہ چیز آپ میں نہیں ہوتا ہے. خیر چلیے. اور الحاد کرنے والوں کے لیے وہی تحدید کا پتہ چلتا ہے. یہ جو شرک کرے گا اس کی حالت کیا ہوگی ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے, 2 چیپٹر آج آپ لوگوں کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے, 1 چیپٹر اور پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, چلیے لکھ لیجیے چیپٹر 52. ادیبہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ جی سمجھ آ رہا ہے. الحمدللہ. خدیجہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آمینہ آپ کو؟ الحمدللہ. نشرہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر. الحمدللہ. چل سر اس میں بھی ایک ہی ریفرنس ہے. ہاں ایک ہی ہے. دیکھیے, السلام علی اللہ کہنے کی ممانعت
ममानियत मतलब होता है मना होना, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिशन। अस्सलामु अल्लाह यानी अल्लाह को हम सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि सलामती देने वाली जात अल्लाह है। हम अल्लाह को सलामती की दुआ देंगे, अल्लाह ऐसा हो सकता है? नहीं सर। अल्लाह जो है वो जब कुछ नहीं था तब वो रब था, जब कुछ नहीं होगा तब भी वो रब होगा, तो उसको हम दुआ नहीं दे सकते। अल्लाह ठीक है? तो अस्सलामु अल्लाह कहने की ममानियत। अब आप इमेजिन कीजिए कि किस कदर जहालत है लोगों में कि लोग ये भी कहते हैं अस्सलामु अल्लाह। तो अस्सलामु अल्लाह कहने की ममानियत। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? जी सर। जी सर। ठीक है, सही बुखारी की। जी अमन कहें कुछ आप? सर ऐसे कह रही हूँ, लिख लिया। हाँ ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नमाज में जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो हम कहते अस्सलामु अल्लाह मिन इबादिही। ठीक है, अस्सलामु अला फुलाने फुलान, अल्लाह ताला पर उसके बंदों की तरफ से सलाम, फुला फुला शख्स पर भी सलाम। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सलाम फेरने के बाद सहाबा कहा करते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूलू अस्सलामु अल्लाह फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम। अस्सलामु अल्लाह, अस्सलामु अल्लाह ना कहो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है, सलामती वाला है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के नाम जो है सिफाती नाम में सलाम भी है। समझ में आ रही बात? जी सर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहा? ला मतलब ना, तक़ूलू मत कहो, अस्सलाम अल्लाह कि अल्लाह पर सलामती हो, फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम, सलाम अल्लाह ना कहो, क्योंकि अल्लाह तो खुद सलाम है। फ़इन्नल्लाह हुवस्सलाम, सलामती वाला है अल्लाह। सहीह बुखारी किताबुल आज़ान हदीस नंबर 831 और 835। सहीह बुखारी किताबुल आज़ान हदीस नंबर 831 and 835। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, खुशनुमा। सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 402। सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 402। सही मुस्लिम किताबुस सलात हदीस नंबर 402। एक ही रेफरेंस है ये। ठीक है, अब गौर कीजिए कि सलामती की तफसीर मैंने आप लोगों के सामने वजाहत की। समझ में आया आप लोगों को किस पर सलामती भेज सकते हैं, किस पर नहीं भेज सकते हैं? जी सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो कलीमा है ना, मुसलमानों को एक दूसरे के लिए तोहफा है, याद रखिए। और हम इससे बहुत बचते हैं। फला हमको सलाम नहीं किया तो हम भी सलाम नहीं करते, या हम इस इंतजार में रहते हैं कि कोई फला हमारे बगल से गुजरेगा, वो हमें सलाम करेगा तो हम जवाब देंगे। हत्ता कि इसको फक्र का बाइस बना दिया जाता है, घमंड का बाइस बना दिया जाता है सलाम। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि सलाम को आम करो, फैलाओ। सलाम दरअसल है क्या? दुआ देते हैं ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती और रहमत हो आप पर, और अल्लाह का बरकत हो आप पर। कितना खूबसूरत दुआ है ये। उधर से वो दुआ मिलता है, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर भी अल्लाह की सलामती हो, रहमत हो और बरकत हो। सुभान अल्लाह। ये इतना बेहतरीन ग्रीटिंग्स है जिसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के बच्चों की तरफ जाया करते थे। बच्चे जब खेलते थे तो, और बच्चे जो है इस ताक में होते थे कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पहले सलाम करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के जाते थे और बोलते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चे चिढ़ जाते थे
کہ آج جو ہے ہمیں سلام کرنا تھا، تو سلام کو عام کرنا ہے، فخر کا باعث نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا جو ایمان کا حصہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام کو عام کرنا ہے۔ یہ کلمہ اللہ کے بارے میں کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود سلام ہے، سلامتی والا ہے، اس کو ہم سلامتی کی دعا نہیں دے سکتے کیونکہ ہم خود اس سے دعا مانگتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی سر۔ سر۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لفظ اگر ہم کہتے ہیں تو اس سے علت و سبب کا پتہ چلتا ہے، اور یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ چلیے، سر سلام صرف محرم کو کرنا ہے نا، جیسے بزرگ لوگ ہوتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، سلام آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا انٹینشن جو ہے وہ یہ ہو کہ غیر محرم کو سلام کریں تاکہ غیر محرم آگے پیچھے گھومنے لگے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ غیر محرم آپ کا چچیرا میں میرا بھائی بھی ہے آپ کے گھر میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام کر سکتے ہیں آپ کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے ٹھیک ہے غیر محرم اور اس کا انٹینشن کچھ اور ہے، آپ جو ہے خاموشی سے اس کے سامنے جواب نہ دیجیے، دل میں جواب دے کے وہاں سے نکال۔ کلیئر ہے؟ جی سر۔ جی سر۔ ٹھیک ہے، تو سوال جواب لے لیں، زیادہ وقت نہیں بچا ہے، آج تھوڑا سا میں مصروف تھا اس لیے لیٹ کلاس لیا آپ لوگوں کا، معذرت چاہتا ہوں میں آپ لوگوں سے۔ چلیے، کسی کا کچھ سوال ہے؟ کسی کا بھی کوئی بھی سوال ہو جو میں نے پڑھایا ہے اس سے ریلیٹڈ، آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ فوراً پوچھ لیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم سر، السلام ورحمۃ اللہ میرا ہے وبرکاتہ۔ جی، چھوٹا سا سوال ایک سر، میرے وہ سمجھ میں آیا، الہام کا کیا بتایا تھا سر آپ نے؟ الہام کیسے کہتے ہیں؟ الہام تو نہیں کہا میں نے اس میں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ آپ کا اس میں وہ مبارک بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ صدام۔ صدام، کس کے تھرو آئے ہیں بھائی کلاس میں آپ؟ ایڈ کیا ہے، مجھے دیکھنا پڑے گا مجھے سر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیے، جی کوئی۔ الہام جو ہے نا وہ اللہ رب العزت دل میں ڈالتا ہے نا، ایک وحی ہوتی ہے، وہ بھی وحی ہوتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں ڈالا تھا الہام، ہے نا، کہ اس کو تو دریا میں چھوڑ دے، اس کو الہام بولتے ہیں، ہے نا۔ اوکے سر۔ ٹھیک، کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی نہیں کا کوئی سوال نہیں ہے؟ اگر میں پوچھ دوں گا اور جواب نہیں ملے تو پھر آپ لوگوں کا خیر نہیں، پہلے بتا رہا ہوں میں، دھیان رہے۔ سر ایک وہ دل میں جو سلام کا آپ نے بتایا، سلام دل میں سلام لے لیں، ٹھیک، وہ ہاں کس ہاں، لیے؟ وہ اس لیے کہ کوئی غیر محرم لڑکا ہو، اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں گزر رہی ہیں، یا آپ دیکھیں گے سوشل نیٹ ورکنگ سائٹ پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ان باکس میں جا کے اور کر رہے ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یہ سب چیزیں چل رہا ہے تاکہ لڑکی ادھر سے جواب دے اور گفتگو شروع ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کا رپلائی نہیں کرنا، وہ جو انٹینشنلی کوئی سلام کر رہا ہے اس کا رپلائی کرنا ضروری نہیں۔ نہیں سر، جیسے گھر میں بھائی آتے ہیں، پھوپھی کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، آپ اور بالکل سلام کر سکتے ہیں، سلام کا جی، جواب لے سکتے ہیں، بالکل۔ اچھا 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 اچھا، ہاں، ٹھیک ہے۔ نہیں، ابھی میں نے وہی آواز بات بتایا۔ لڑکی کی آواز تو جا سکتی ہے نا سر، سن سکتے ہیں جیسے سلام ہاں ہاں، اس کے میں کوئی جواب میں؟ حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی جی جی، جیسے کہ ابھی ہم لوگ بات تو کر ہی رہے ہیں، یہاں پر ہو رہی ہیں، سب کی غیر آوازیں آ رہی محرم کے بارے میں، ہیں جی۔ غیر محرم کے بارے میں عورتوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ غیر محرم سے جو ہے نا نرم لہجے سے بات نہ کریں، جی جی، نرم لہجے سے بات نہیں کریں، ٹھیک ٹھیک۔ اور سر اور کسی کا کوئی سوال؟ جی، ایک چیز اور تھی، وہ جی، جو بیبی جب پیٹ میں ہوتا ہے یا اس سے پہلے کا کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ بتایا تھا آپ نے،
تو ہاں ہاں سائنس تو یہ بتاتی ہے جو کروموسومس ہوتے ہیں تو کروموزوم اس ہاں سے اس سے معلوم ہو جاتا ہے اگر ڈبل ایکس پلس ہاں مل رہا ایکس ہے اور تو وائی ہوتا ہے جی کروموزوم، اور ایکس ایکس ہوتا ہے، وہ جی اس جی وقت جی تک یہ نہیں پتا ہوتا نا سائنس کو بھی کہ نہیں وہ ایکس تو اور وائی کروموزوم دونوں ملا ہے یا نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اللہ رب العزت طے کرتا ہے نا. اگر ایکس جی وائی مل گیا تو لڑکی، ایکس ایکس مل گیا تو لڑکا، ہے نا. جی 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 تو وہ تو اللہ رب العزت جانتا ہے نا. سب میں نے یہ بھی کہا کہ حتیٰ کہ اگر ہماری شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی اس رب کو پتا ہے کہ ہمارے گھر کون سی اولاد آنے والی ہے نا. جی 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 ہاں، اور یہ جو کروموزوم کا معاملہ ہے، الحمدللہ اس کو یعنی اگر بہترین، چونکہ اگر وہ جو سائنس کے طلبہ ہوں گے وہ بخوبی جانیں گے، تو میں خود بھی سائنس کا طلبہ ہوں الحمدللہ، تو میں نے بہت بخوبی سمجھا تھا اس چیز کو کہ اللہ رب العزت نے اس قدر کریشن کیا ہے سیل کا اور بلڈ سیل کا اور ٹشو کا، ہر چیز کا، کہ انسان جتنا ڈیپلی جائے گا اتنا ہی اس کو اس کے رب پر یقین بڑھتا جائے گا الحمدللہ. بے شک. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. جی، اور کوئی ہے؟ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی آمینہ. جی آمینہ. सर मैसेज कर रखा है. اچھا میسج کر دیا انہوں نے، دیکھتے ہیں. السلام اللہ کی ملامیت سر بتا. ہاں، ملامیت نہیں، ممانعت، پروہیبیشن اس کو بولتے ہیں کہ السلام اللہ کہنے کا منع مطلب ہوتا ہے ممانعت جو ہوتا ہے نا، وہ اردو میں جمع ورڈ کو بولتے ہیں. جمع ورڈ مطلب اس کو کیا بولیں گے، پلورل ہے نا. سنگولر ہوتا ہے نا، سنگولر اور پلورل. جی ہمدرد کون. ٹھیک ہے، تو السلام اللہ نہیں کہہ سکتے، اسی کے بارے میں کہا گیا السلام اللہ کہنے کی ممانعت. یا آپ یہ لکھ لیجئے السلام اللہ کہنے سے منع ہے نا، یا منع کیا گیا، ایسا لکھ لیجئے. جو آپ کو آسان لگے سمجھنے میں اپنے زبان میں لکھ لیجئے. سر السلام علیکم کہنے کی مناہی بھی لکھ سکتے ہیں، مناہی. ہاں مناہی لکھ لیجئے، مناہی صحیح ہے. السلام اللہ کہنے کی مناہی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے السلام اللہ یعنی اللہ پر سلامتی ہو. یہ نہیں کہہ سکتے ہم. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ سلامتی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ خود سلامت ہے نا، اللہ خود سلام ہے نا. تو ہم اللہ کو سلام نہیں کر سکتے، ہے نا. سمجھ میں آیا امینہ آپ کو؟ الحمدللہ الحمدللہ. میرا اصل فوکس جو ہوتا ہے آمینہ آپ پر اور خدیجہ پہ ہوتا ہے. اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ الحمدللہ دین میں آئے ہیں، ہے نا. اللہ نے آپ کو دین کے دولت سے نوازا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک دم بیسک سے اچھے سے بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. الحمدللہ آپ سارے لوگ ان دونوں کے لیے ضرور خصوصی دعا کریں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو پریشانیوں سے، دقتوں سے بچا کے رکھے. کیونکہ ابھی آپ لوگ ماحول دیکھ ہی رہے ہیں، یہ دونوں بچیاں اسلام میں آئیں. اپنے نمازوں میں بھی خصوصاً ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ایسا ٹیکنیک ہے جو بیوی کو لیب میں تیار کیا جاتا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں نیو چائلڈ بورن بیبی، ہے نا. یہ ایک پروسیس ہے، شروع چائنا نے کیا تھا. اس کو ڈیزائنر بیبی بھی کہا جاتا ہے نا. یہ چائنا نے شروع کیا تھا. یہ درست اس لیے نہیں ہے
क्योंकि वो कई लोगों के सेल जो है ना उसको लेके और वो डिजाइन करते हैं, हालांकि वो बच्चा टिकता नहीं है, मर जाता है, और अल्लाह जिसको हिदायत दे और अल्लाह जिसको जो है हयात दे, है ना। शुरुआत चाइना में इसका हुआ था, और इसको बोला गया डिजाइनर बेबी। डिजाइनर बेबी मतलब सचिन तेंदुलकर का सेल ले लिया, माइकल जैक्सन का सेल ले लिया, शाहरुख खान का ले लिया, और आपको अपने बच्चे में क्या क्या खूबी चाहिए उस बच्चे के खूबी के एतबार से लोगों का सेल ले लिया, और उस सेल को डिजाइन करके जो है वो यानी बच्चा जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही थी। अल्लाह आलम इसमें कुछ सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए, अल्लाह आलम। लेकिन ये जो है दिन इस्लाम से जायज़ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी गैर महरम का आप सेल ले रहे हैं या उसका नुत्फा ले रहे हैं, जो भी है ना, तो ये इस्लाम में जायज़ है। IVF के बारे में भी अक्सर आप देखेंगे IVF लोग करवाते हैं, तो उसमें अगर आपके ही शौहर हों और उसके नुत्फे का इस्तेमाल हो तो उलमा का इजमा है कि वो कर सकते हैं। और बाकी अल्लाह से दुआ करना चाहिए, आप इंसान सब्र करे और अल्लाह से दुआ करे, अल्लाह ज़रूर औलाद दे देता है ना। इतना लंबा प्रोसेस जाने की जरूरत नहीं। ये देखिए, ये दुनिया ये फितने का दौर है, इस फितने में आपने अपने आप को बचा लिया, अपने ईमान को बचा लिया, आप कामयाब हो जाएंगे। और अगर आप इस फितने में पड़े, ठीक है, आप अल्लाह से तवक्को रखिए। कैसा तवक्को रखना है? जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तवक्को रखा था अपने रब से, है ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क्या कहा? रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन, अल्लाह तुम हमें नेक और सालेह औलाद नसीब कर। उस रब से दुआ किया था, बुढ़ापे में औलाद दिया अल्लाह ने, बुढ़ापे में औलाद मिला, है ना। जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि बुढ़ापे में मर्द की कैपेबिलिटी कम हो जाती है ना, औलाद पैदा करने का। और औरत का तो 40 साल के बाद जब उसके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद तो यानी वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद हर चीज़ पर कादिर हमारा रब है। वो रब जो बगैर बाप के भी औलाद पैदा करता है, और वो रब जो बगैर माँ बाप के भी औलाद पैदा करता है, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, आगे बेटी है ना। वो हर चीज़ पर कादिर है। खराब हो रही है। मैं चाची के घर पे आ जाती तो जा चली जा, फिर कल को मैं चाची के आ जाऊंगी अगर तू चाची के। किसी और का कोई सवाल है? तो ये बनाएंगे, ठीक है। जी सर, मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल है कि मेरी चाची थी सर, उसको 6-7 साल तक बच्चे नहीं, वो पिछौचे बोलते हैं ना, किचौचे की पिछौचे, अल्लाह आलम, पता नहीं, खैर बताइए, आगे बोलिए। उधर पता नहीं कहाँ वहाँ पे वो गई थी, तो उसको मैंने वो अच्छा, हाँ वो बच्चा उसके बाद उसको हुआ, तो फिर वो ठीक है। 5 साल के बाद वो वहाँ फिर गई, वो पता नहीं क्या गांठ ओठ खोलने। चाचा मना किए लेकिन नहीं मानी, मेरे चाचा मौलाना जो थे वो मना किए कि नहीं जान, तो बोली नहीं, वो बाबा से मेरे को मिला तो मैं जाऊंगी खोलने, उसके जहाँ की हो वो मेरी चाची वहाँ एकदम वो यही सब करने, तो वो तो सिर्फ करी ना सर। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही यही बताया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर दिया है, ठीक है। और ऐन वक्त पे आपको ये एहसास होता है, शैतान आपके दिलो दिमाग में डालता है कि फलां जगह चले जाओगे तो औलाद पैदा हो जाए, और आप उठते हैं, अब चले जाते हैं। हत्ता कि तावीज़ के बारे में, गंडे के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। लेकिन आम लोग आप देखेंगे कि लोग तावीज़ पहनते हैं और सोचते हैं कि मेरा फलां काम हो जाए, और वो हो जाता है। दरअसल वो वक्त अल्लाह ने जो मुअय्यन किया हुआ होता है, तो वो वक्त जो है आ जाता है और उस पर वो काम हो जाता है। और लोगों को ये लगता है कि फलां बाबा ने या फलां पीर बाबा ने या फलां औलिया ने या फलां पंडित ने उसके ज़रिए से औलाद हुआ। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहता है तभी। अच्छा, इमेजिन करके देखिए कि जो लोग नहीं जाते हैं बाबाओं के पास, पंडितों के पास, उनको औलाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे? हो रहे हैं सर, अभी यही मेरे अगर नहीं होना होता तो बगैर उस मजार पे गए तो नहीं होता। फिर बगैर किसी पंडित के पास, पोंगा के पास, ओझा के पास, बगैर उसके पास गए फिर तो बच्चा नहीं होता। बच्चे हो रहे हैं ना इस दुनिया में, हो रहे हैं, ठीक है। वो अलग बात है कि ऐन वक्त पे इंसान अपने रब से दुआ ना करे और किसी और से दुआ करे, हो जाता नौज़ुबिल्लाह, है ना। अल्लाह से दुआ करे। हाँ आमिना, आपने ये सवाल किया है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे,
बिल्कुल करना है, दिल से करना है, खुशूसी के साथ करना है। शौहर को सलाम कीजिए, शौहर आपको सलाम करे, सलामती एक दूसरे पर दीजिए। अल्लाह और खुश होता है, पता है, जब मियाँ बीवी एक दूसरे से खुश होते हैं तो अल्लाह भी खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, किसी और का कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम जी रोशन बेटा। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। पहले ये बताइए आपके अब्बा कैसे हैं? सर। अभी तो उनकी रिपोर्ट, एक टेस्ट कैंसर का जो टेस्ट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट आनी है, तो उसके बाद ही सर कब आएगी रिपोर्ट? शायद परसों। अल्लाह रब्बुल इज्जत आसानी फरमाए, आमीन या रब्बुल आमीन। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अभी ये जो बात हुई है मौलाना उनके पास जाने के बाबा वगैरह से, तो सर ये चीज़ हाँ इसमें हाँ, है कि तो लोग कहते हैं कि अल्लाह ने किस्मत में से लिख के दिया है, तो फिर हम, जैसे कोई कहता है कि तो फिर हम ये क्यों करें, तो सर एक चीज़ ये भी है ना कि अल्लाह ने दिल आवाज दिमाग आपकी अगर, बहुत धीरे आ रही है। रोशन भाई आवाज बहुत धीरे आ रही है। सर अब सही आ रही है? आप एकदम सही आ रही है। जी। तो सर उसमें जैसे ये होता है कि अल्लाह ने हमें दिल दिमाग दिया है, तो उसका मेन मकसद जो है वो यही है ना कि हमें हलाल और हराम, अल्लाह देना तो है, अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने जो दिया है वो बिल्कुल मिले, हलाल और हराम वो हमें डिसाइड करना है, तो हमारे अपने ऊपर है ना? बिल्कुल आपने एकदम सही चीज पकड़ा। बिल्कुल हमें हराम और हलाल, आपने ना कुरान की आयत है कि उन लोगों ने अल्लाह के अलावा अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना दिया। वो दरअसल क्या है, वो उनको क्या पूछ थोड़ी ना रहे, उनके हराम करदा चीजों को हराम मानने लगे और उनके हलाल करदा चीजों को हलाल मानने लगे, जबकि अल्लाह ने जिस चीज को हलाल करार दिया उसको हराम कर दिया इन लोगों ने, और जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया उसको हलाल बना दिया इन लोगों ने। नौजुबिल्ला। बहुत सही पकड़ा आपने एकदम, सर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। के ही बोलना सर, अभी तक कोई चाची बोल रही है, मैं कितनी बार उनको मना करी, बोलती मैं वहां गई तो मेरे को मेरा लड़का हुआ। अभी तक वही बात बोल रही है सर। जाने दीजिए, अल्लाह से उनके हिदायत की दुआ कीजिए, अल्लाह उनको हिदायत दे। अभी 1 महीना हुआ, बड़े अब्बा के बड़े एक छोटे लड़के थे, उनको 6 साल हो गए, वो अल्लाह पे भरोसा, बोली मैं अल्लाह पे भरोसा करी मेरे को औलाद हुई। अभी 1 महीना हुआ उनको हुआ, लेकिन उसने बोली मैं अल्लाह पे हमारे भरोसा। हमारे भाई को 7 साल बाद बच्चे हुए, 7 साल बाद अल्लाह पे तवक्को किया था उसने, और 2 बच्चे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कलतु अलल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का तवक्कुल करना चाहिए। सर जब कोई गैरुल्लाह के पास जाते हैं और शिर्क करते हैं फिर भी अल्लाह उन्हें बचा देता है, जबकि शिर्क तो सबसे बड़ा, हाँ बिल्कुल अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह ने आपको फ्री विल दिया है ना, आपको फ्री विल दिया है, आप जाइए कीजिए गुनाह, आप किसी का मर्डर कर दीजिए, आप चोरी कर लीजिए, किसी का लूट लीजिए, खसोट लीजिए, सबका हिसाब अल्लाह क़यामत के दिन कर देगा। आप शिर्क करें, आप कुफ्र करें, आप इबादत करें, हर चीज का हिसाब होगा, हर चीज का। दुनिया में अल्लाह ने तकदीर में लिख दिया, वो अलग बात है वो शिर्क कर रहा है, लेकिन उसके जो तकदीर में है अल्लाह ने लिखा है क्या, औलाद दूंगा मैं, बारिश बरसाऊंगा, तो ऐसा नहीं है कि जो मेरी इबादत करते हैं उनके लिए बारिश बरसाऊंगा और जो कुफ्र कर रहे हैं उनके लिए नहीं। आप देखिए उस रब का वो कितना बड़ा साबिर है, कितना सब्र करता है वो रब, कि आप उसकी इबादत नहीं करते हैं तब भी वो आपके लिए बारिश भी बरसाता है, जमीन से गल्ला भी उगाता है, रोज सूरज निकल रहा है, रोज हवाएं चल रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज फिक्स करके रखा हुआ है आपके लिए। लेकिन जब मौत हो जाएगी आपका सब हिसाब हो जाएगा। जो जहन्नुम में हमेशा के लिए जाना होगा वो क्यों जाना होगा, इसी बिना पे जाना होगा ना, इसी बिना पे जाना है कि अल्लाह ने आपको फ्री विल दे दिया था, आप चाहें तो माने, आप चाहें तो छोड़ दीजिए, है ना। ला अब्दू मा ताबुदून, न हम तेरे रब की इबादत करते हैं, न तू हमारे रब की इबादत करता है। क्लियर है? एक चीज ये है, जैसे कहते हैं सब
کہ جو کچھ ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے. مطلب اللہ کی مطلب کچھ اگر کوئی غلط کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بنا تو نہیں ہوتا. سر اس میں تو پھر یہ ہے نا کہ اللہ نے آپ کو سب جیسے آپ نے بولا فری ویل ہے, اللہ نے اجازت تو ہر چیز کی دی ہے لیکن مرضی تو اس کی نہیں ہے. مرضی تو آپ کی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو. بالکل اس کی مرضی نہیں ہے, اس کی اجازت ہے. اجازت کس طریقے کا ہے کہ بھائی ہم نے تمہیں فری ول دیا ہے, جاؤ. اب آپ ٹرین کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, ٹرین آئے اڑا جائے, آپ کہیں اللہ کی مرضی تھی. اللہ نے آپ کو فری ول دیا تھا نا. آپ یہ سوچیں اللہ کی مرضی ہو تو مر جائیں گے, نہیں تو بچ جائیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے نا. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, آپ کو اشرف المخلوقات اسی لیے اس نے بنایا کیونکہ آپ کو عقل بخشے, آپ کو سوشلسٹ بنایا, ٹھیک ہے, آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بخشی. آپ نے پلین بنا لیا, ٹرین بنا لیا, آپ نے نہ جانے کون کون سے آوشکار کر لیے, وہ عقل کے بنیاد پر ہی تو کیا. کوئی اور مخلوق ہے جس نے کیا ہو؟ آپ کو پتا ہے انسان اپنے دماغ کا صرف 14% استعمال کرتا ہے, ٹھیک ہے. نیوٹن ہی ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے دماغ کا 32% استعمال کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ڈولفن جو ہے وہ اپنے دماغ کا 20% استعمال کرتی ہے. ہم 14% دماغ کا استعمال کرتے, ہم نے ٹیلی فون بنا لیا, فریج بنا لیا, اے سی بنا لیا, کولر بنا لیا, اور گیس بنا لیا, موبائل فونز بنا لیا, لیپ ٹاپ بنا لیا, حتیٰ کہ ہم چاند پر چلے گئے, منگل گرہ چلے گئے 14% دماغ استعمال کرتے. آپ کو لگتا ہے ڈولفن جو ہے وہ 20% دماغ استعمال, آپ کئی بار انسانوں کو بچایا ہے ڈولفن نے. ایک کتا ڈوب رہا تھا, اس کو لے جائے کنارے کر دیا اس نے, ٹھیک ہے. انسانوں سے بہت اس کو جو ہے یعنی لگاؤ ہے. 20% دماغ کا استعمال کرتی ہے ڈولفن. آدھا دماغ بند کر کے اور ایک آنکھ بند کر کے سو جاتے ہیں. اپنے دوسرے ڈولفن سے اس کو بات کرنا ہو تو وہ ویب چھوڑتی ہے, پانی پہ ہی ویب چھوڑتی ہے, میسج اس ڈولفن کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اس ڈولفن نے اس ڈولفن کو کہا ہے ہاں ہائے ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام, جو بھی. سوچ کے دیکھیے. لیکن اللہ نے اس کو محدود رکھا نا, پانی سے باہر نکلے مر جائے گی, مر جائے گی. پھر اللہ نے اس کو ہاتھ پیر نہیں دیے. سوچ کے دیکھیے آپ, 20% دماغ کا استعمال کرنا معمولی بات نہیں ہے. اوسطاً انسان 14% ہی دماغ کا استعمال کر پاتا ہے. اب اللہ جانے آپ لوگ کتنا پرسنٹ دماغ کا استعمال کرتے ہیں, ہم کو نہیں پتا. ہم کو تو نہیں لگتا 14% آپ لوگ کا دماغ کام کرتا ہوگا. آمینہ صدقہ دینے کے لیے کہا تھا لیکن ہم تو باہر نہیں جا پاتے ہیں. پھر آپ کچھ مت کیجیے, اگر آپ آن لائن کر سکیں تو مجھے کر دیجیے, یا آپ نے اپنے کسی بھی جو ہے ان بہنوں میں سے جتنے بھی ہیں کسی کو بھی کر دیجیے, وہ کر دیں گے آپ کے لیے انشاءاللہ, ہے نا. تقدیر دعا سے چینج ہوتی ہے, صحیح, ہاں بالکل صحیح ہے. تقدیر دعا سے چینج ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے آپ کے تقدیر میں سب کچھ لکھ دیا, لیکن دعا چونکہ عبادت ہے اور اس کو اللہ نے ایک لوپ ہول رکھا ہے, اس کو لوپ ہول بولیں گے, کہ آپ دعا کریں تو آپ دعا سے آپ کی تقدیر بدل جاتی. ٹھیک ہے, اور کسی کے کوئی سوال تو نہیں؟ عائشہ بجی آپ کے سوال ہیں, بتائیے عائشہ بجی کیا سوال ہے آپ کے؟ جی سر, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو شرک جو کرتے ہیں لوگ باغ, تو اگر وہ قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھیں گے تو سر وہ کافی گناہوں سے ہی بچیں گے. اور پھر دوسری بات سر, میں نے خود اپنے لیے پایا ہے کہ میں نے نا نماز اور صبر سے اللہ کی مدد حاصل کی ہے. سر میں یہ سب کو بتانا چاہتی ہوں, آج اپنی ہی الحمدللہ. کلاس میں بتانا چاہتی ہوں. نماز اور صبر, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ میری مدد نماز اور صبر سے حاصل کیجیے. قرآن کو ترجمے سے پڑھنا وہ ایک الگ ایسے چیز کہنا ہے چاہتی نا. قرآن کو اس نیت سے پڑھنا کہ ہاں اس سے فلاح پالیں اور اللہ کا کلام ہے, یہ نیت اگر ہو دے. غیر مسلمان بھی ترجمے سے پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں کمی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی آج کل تو وہ ہیں ایکس مسلمس وغیرہ. بہرحال تو قرآن جو ہے وہ سمجھ کے پڑھنے کی چیز اور عمل میں لانے کی چیز, جی ٹھیک ہے. جب سمجھ کے پڑھیں گے تو عمل میں لائیں گے. الحمدللہ. ہمدرد شاداب بھائی نے دکھایا زندگی میں سکون اور قرض سے بچنے کے لیے
قرض سے بچنے کی ایک دعا ہے جو بہت ہی مشہور دعا ہے. اس دعا جو ہے وہ اس طریقے سے ہے اللہم اغفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. یہ دعا آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا, ہے نا, میں اپنا نمبر ڈال رہا ہوں یہیں پہ, مجھے دعا کیجیے گا, میں انشاءاللہ تعالی میسج کیجیے گا, میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ دعا لکھوں گا, ہے نا. سر یہ دعا اور گروپ میں بھی ڈال بہترین دینا. زندگی چاہیے. ہاں ٹھیک ہے, میں ڈال. بہترین زندگی چاہیے. دیکھیے یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے, ٹھیک ہے. بہترین زندگی آپ ہمیشہ نہیں جی پائیں, ٹھیک ہے. اللہ آزمائے گا اگر آپ اللہ کے راہ پہ ہوں گے تو. ہاں اگر اللہ کے راہ سے بھٹکتے ہیں تو آپ کی زندگی ہو سکتا ہے خوشنما, لیکن سکون آپ کے دل سے ختم ہو جائے گا, کیونکہ دلوں کو سکون تو اللہ کی یاد سے, ہے نا. تو جو لوگ عیش و عشرت میں ہیں, آپ دیکھیں بہت سارے پورن سٹارز ہیں جو پوری زندگی جو ہے غلاظت کا کام کیا ان لوگوں نے, ٹھیک ہے. اور عیش و عشرت والی زندگی, شراب بھی ہے, عیاشی بھی ہے, گھر بھی بہت بڑے بڑے ہیں, نام جو ہے وہ بھلے بدنام والے نام ہی صحیح لیکن نام بھی ہے, لیکن سکون نہیں ہے, اور لاسٹ میں وہ لوگ سوسائڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو سکون جو ہے وہ غریبی میں بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہوگا تو بہت مال جو ہے وہ بے چینی کا سبب ہے, پہلی بات. دوسری بات, مال آپ کے پاس بہت ہے اور اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں ہے آپ کا دل, تو وہ مال آپ کے لیے فتنہ ہے. ہاں, تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا مال دے جو فتنے سے خالی ہو, اللہ ایسی زندگی دے جو فتنے سے خالی, ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور قرآن کی آیت بھی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہیے. جی مسکان, کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی سر, جس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو نا اور وہ غیر مسلم ہو اور وہ مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گی وہ بھی؟ دیکھیے زیادتی جس نے بھی کیا اللہ اس کا بھی انصاف کرے گا. یاد رکھیے قیامت کے دن سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا تو اللہ رب العزت اس دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور سینگ والی بکری کا سینگ ہٹا دے گا اور انصاف کرے گا, مارنے کو کہے گا. انصاف اللہ سب کا کرے گا. غیر مسلمان کے ساتھ بھی آپ ظلم و ستم نہیں کر سکتے, پہلی بات. ہاں لیکن جنت میں جانے کے لیے ایک شرط ہے نا, کینٹونمنٹ زون ہے کہ بھائی آپ کو اللہ پہ ایمان ہو جائے. آپ کو رب پر ایمان نہیں ہوگا تو جنت اور جہنم پہ کہاں سے ایمان ہو جائے گا بتائیے. اور پھر آپ پر اگر آپ کا ایمان ہی نہیں ہو, اس کو ایسے سمجھیے آپ کو ڈاکٹر بننا ہے لیکن آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ ڈاکٹر نام کی کوئی چیز ہوتی ہے, اور آپ کو پتہ چلے کہ ہاں اب ایک دن ایسا آ جائے کہ آپ کو میڈیکل کالج میں داخلہ ہی لینا ہے, تو کیا پاسبل ہے؟ آپ نے پوری زندگی میڈیکل کی تیاری نہیں کی, آپ نے بایولوجی نہیں پڑھا, آپ نے انٹرمیڈیٹ نہیں کیا, آپ نے نیٹ کا ایگزام نہیں دیا, آپ چاہیں آج کہ آپ میڈیکل کالج میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے, پاسبل ہے؟ دس از پاسبل نہیں سر. نہیں ہے نا. تو بس وہی چیز ہے, اللہ پہ توقع ہونا ضروری ہے اور اس رب کا پہچان ہونا ضروری ہے. اس رب نے ہمیں بنایا, ہمیں کھلایا پلایا, ہمیں عقل دی, صلاحیت دی, کپڑے دیے, لباس دیے, بولنے کی تمیز تہذیب ہر چیز دیا, تو اس کا پہچان ہونا چاہیے کہ کون ہے ہمارا رب. ہاں, اور جب تلاش کر لیں وہ رب مل جائے تو اس کی عبادت تو بنتی ہے نا کہ انسان اپنی پوری زندگی اس کی عبادت کرے, اس کا کہنا مانے, بالکل اس کے حرام چیزوں کو حرام جانے, اس کے حلال چیزوں کو حلال جانے. بالکل سر. چلے پھر سر اسی بات اجازت دیجیے آپ لوگ. ہاں سر روشن بھائی جی بولیے.